السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی کائنات ولاگ چینل کو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک محبوب اور مقبول ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ جن کے درگاہ شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ جو کوئی دماغی طور پر کمزور ہو، جن کی یادداشت اچھی نہ ہو اور پڑھنے لکھنے میں کمزور ہوں، یا جو بچے پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہوں، وہ یہاں آ کر مزار شریف کے پاس بیٹھ کر اپنی درسی کتابیں پڑھیں تو اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور پڑھنے لکھنے میں بچے تیز ہو جاتے ہیں۔ یا جو شخص قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہو اور اس کی یادداشت کمزور ہو، تو ایسا شخص بھی اگر اس درگاہ پر حفظ کرتا ہے تو وہ بہت جلد حافظ بن جاتا ہے۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناظرین، حضرت کا پورا نام حافظ امان اللہ حسینی بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو بنارس میں حافظ مان بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت امان اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ علی الرحمہ، حدیث، تفسیر، حکمت و فلسفہ و منطق کے زبردست عالم تھے، اور طریقت و سلوک میں بھی آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے علوم و معرفت کے پیاسے آپ کے پاس آ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ سے جس نے بھی علم حاصل کیا وہ اپنے زمانے کا پیشوا اور بہت بڑا عالم و فاضل بنا۔ آپ علیہ الرحمہ کی ولادت 11ویں صدی ہجری کے نصف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام مفتی نور اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر کے وقت میں بنارس کے مفتی تھے، اور بادشاہ اورنگزیب آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ حضرت امان اللہ بنارسی ایک بہترین حافظ قرآن تھے۔ آپ نے حفظ کی تعلیم کس سے لی، پھر درس نظامی کی کتابیں کہاں کہاں کس کس سے پڑھی، اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، البتہ اتنا ملتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے جونپور، شمس آباد اور لکھنؤ وغیرہ شہروں کا سفر کیا۔ جونپور میں آپ نے ملا محمد مہادیو گامی کے مدرسے میں داخلہ لیا، پھر وہاں سے شمس آباد آئے، جہاں ملا قطب الدین شمس آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ پھر لکھنؤ جا کر امام الاساتذہ ملا قطب الدین صاحب سہالوی سے درس لیا، اور لکھنؤ ہی میں عالمگیر کے حکم سے صدر الصدور کا عہدہ بھی قبول فرما لیا۔ لیکن حافظ امان اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سالوں تک لکھنؤ کی صدارت پر قائم نہ رہے۔ کچھ سالوں کے بعد منصب صدارت کو چھوڑ کر بنارس واپس چلے آئے، اور بنارس میں درس و تدریس، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ علی الرحمہ علم و فضل میں ملکی سطح پر شہرت رکھتے تھے، اس لیے آپ کی درسگاہ بھی بہت جلد سارے ملک میں مشہور ہو گئی۔ آپ کا نام سن کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے بنارس آنے لگے، اور آپ ہی کی وجہ سے بنارس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہندوستان میں درس نظامیہ کے بانی اور اپنے زمانے کے استاد حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی ابن ملا قطب الدین سہالوی بنارس آئے اور حافظ امان اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے یہاں حافظ صاحب سے جو کتابیں پڑھی، ان میں ایک نام سرا مواقف کا بھی ہے۔ ناظرین، حضرت اورنگزیب عالمگیر اور ان کے بعد کے زمانے میں علماء و مشائخ کو حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے، مدرسوں اور خانقاہوں کو مالی تعاون ملتا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ علماء و مشائخ یکسوئی کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے، اور اچھے طریقے سے دین کی ترویج ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جب مغل سلطان محمد شاہ کے زمانے میں سلطنت اودھ وجود میں آئی اور لکھنؤ، بنارس وغیرہ شہروں میں شیعوں کا تسلط ہو گیا، تو شیعوں نے مدرسہ
و خانقاہ کا مالی تعاون اور علماء و مشائخ کے وظیفے بالکل بند کر دیے، جس سے علماء و مشائخ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مالی مشکلات میں مبتلا ہو کر مدرسوں اور خانقاہوں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت حافظ امان اللہ بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا اور اس صورتحال کا شکوہ لے کر وہ دارالسلطنت دہلی تشریف لے گئے۔ جب آپ دہلی سے واپس آئے تو الہ آباد تشریف لے گئے اور وہاں مشہور بزرگ حضرت شیخ محمد یحییٰ معروف ساخوب اللہ الہ آبادی سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو گئے اور ان کی صحبت میں رہ کر کچھ دنوں ریاضت بھی کی۔ حضرت ساخوب اللہ الہ آبادی سے بیعت ہونے کے بعد آپ دنیا و دنیا داری سے پوری طرح کنارہ کش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ 2-3 سال باحیات رہے، لیکن ان دنوں میں دنیاوی کاموں سے کوئی تعلق نہ رکھتے، ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ بالآخر ہجری 1133 میں آپ کا وصال ہو گیا اور اپنے والد ماجد حضرت مفتی نور اللہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ مقبرہ کی عمارت آپ نے اپنی زندگی میں بنوائی تھی۔ پتھر پر تعمیر کے متعلق ہجری 1096 لکھا ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، جن میں المفسر اصول فقہ کے موضوع پر محکم الاصول، حاشیہ حکمت العین، حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ عضدی، حاشیہ تلوی، حاشیہ سرا مواقف، حاشیہ سرا عقائد، حاشیہ عقائد ملا جلال دوانی، حاشیہ مناظرہ رسیدیہ وغیرہ ہیں۔ آپ کا مقبرہ بنارس میں الوی پورہ کے علاقے میں جامعہ یتیم خانہ مظہر العلوم کے پیچھے مغرب جانب گوسے میں موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح رکھیے